بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب الوضوء بماء البحر سمندری پانی سے وضو کرنا، اس کا مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے کہ جب اس کا پانی پاک ہے، جیسے حدیث میں آ رہا ہے هو الطہور ماؤہ، تو پھر جو ہے وضو کرنا اس سے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ اس بات ترجمہ بالمعنی۔ مقصود مصنف جو ہے وہ وضو بماء البحر کے جواز کا بیان ہے کہ ماء البحر سے وضو کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ماء البحر سے وضو کرنا یہ کیا ہے؟ درست ہے۔ پیچھے باب سور الحرہ، باب الوضوء بفضل طہور المرأة، اور پھر یہ وضو بماء البحر، میں نے کہا تھا نا پیچھے کہ وضو بفضل طہور المرأة میں مصنف اس کے جواز کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کا قرینہ یہ بھی ہو گیا کہ اس سے پہلے بھی سور الحرہ کا جواز بیان تھا، وضو بسور الحرہ، اور بعد والا جو باب ہے یہ بھی جواز کا بیان ہے۔ ٹھیک ہو گیا کہ وضو کرنا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پہلے ما لا یجوز بہ الوضوء کا بیان کیا مصنف نے، ان میاہ کا جن سے وضو جائز نہیں ہے، پھر باب سور الحرہ سے ما یجوز بہ کا بیان ہے کہ جن سے وضو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور تردید ہے اس قول کی جس میں وضو بماء البحر کے عدم جواز یا کراہت کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان حضرات سے کراہت منقول ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی روایت ہے جس سے ان کا قول واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تحت البحر نارا و تحت النار بحر، کہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ گویا کہ جہنم کا حصہ ہے یا اس کا اثر ہے، تو اس لحاظ سے پھر اس میں کراہت ہے۔ تو مصنف نے حدیث سے یہ بیان کیا کہ اس میں کراہت نہیں ہے، اور آج کل یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ باقی جو انہوں نے کہا تھا، یعنی جو حدیث میں آیا ہے کہ ان تحت البحر نار و تحت النار بحر، تو یا تو وہ تشبیہ پر محمول ہے۔ تشبیہ پر محمول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خطرے سے خالی نہیں ہے سفر کرنا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ سمندر میں سفر نہ کیا جائے، لا یرکب فی البحر الا غاز، مگر مجاہد کرے یا متعلم کرے تو یا شکار کی نیت سے کیا جائے، تو تین چیزوں کا وہاں پہ بیان تھا۔
تو اس لیے یا تو وہ تشبیہ پر محمول ہے کہ ان سفروں کے علاوہ سفر کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں، اور یا یہ حقیقت پر ہی محمول ہے، چونکہ سورج اور چاند گرا دیے جائیں گے کس میں؟ سمندر میں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تو جب اس میں گرائے جائیں گے تو گویا کہ یہ ایک حصہ بن جائے گا اللہ کی طرف سے عذاب کا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ آگ کے اندر بدل جائیں گے۔ تو اس مناسبت سے یہ فرمایا گیا ان تحت البحر نار، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے ہو بھی صحیح، سمجھ آ رہی کہ اس کے نیچے آگ ہے، آگ کے نیچے پھر سمندر ہے۔ حقائق کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کے علم میں ہے نا۔ بہرحال وضو بماء البحر کے جواز کو یہاں پہ مصنف بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا تیسری چیز کی طرف آ جائیں، اصول حدیث کی طرف جو متعلق بھی سند ہے۔ یہ جو سعید ابن سلمہ ہے، بعض نے ان کو سلمہ ابن سعید مانا ہے، اور آگے جو راوی ہے نا مغیرہ ابن ابی بردہ، بعض نے مغیرہ بن عبد الرحمن ابن ابی بردہ، درمیان میں ایک اور نام کا اضافہ کیا ہے۔ اچھا جی، حدیث کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ونحمل، اور اٹھاتے ہیں اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی، اگر ہم وضو کریں اس کے ذریعے عطشنا، ہم پیاسے رہ جاتے ہیں، افنتوضأ، کہ ہم وضو کریں بماء البحر، سمندری پانی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والطہور ماؤہ، سمندری پانی جو ہے، سمندر جو ہے اس کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اس کا مردار یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب وجہ شبہ کیا تھا یا وجہ سوال کیا تھا جو نوبت آئی نا سوال کی کہ انہوں نے کیوں پوچھا تھا؟ وجہ سوال یہ تھا کہ چونکہ سمندر میں گندگیاں گرتی رہتی ہیں، خاص طور پہ جو سواحل سمندر ہوتے ہیں ان میں لوگ گندگیاں گراتے بھی ہیں، گندگی پڑی ہوئی نظر بھی آتی ہیں، تو جب گندگی یہاں پہ پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو پھر پانی تو ٹھیک نہ ہوا، تو کیسے ہم اس سے وضو کریں؟ اور دوسرا وجہ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سمندر کے اندر پانی جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے، اور تغیر اوصاف میں سے ایک وصف جو ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے، بدل ہی جاتا ہے، طعم، لون اور ریح، ذائقہ تو بدلا ہوا ہے، نمکین پانی، اور ایسے ہی اس کے اندر کیا ہے؟ مچھلی بھی مری ہوئی ہوتی ہیں، جانور مرے ہوئے ہوتے ہیں، اندر ہی پیدا ہوتے ہیں اور اندر ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں کیا رائے ہے کہ مطلب ہم آپ وضو کریں یا کہ نہ کریں؟ افنتوضأ بماء البحر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ اس کا پانی یہ کیا ہے؟ پاک ہے، اس کا پانی یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ یا آپ اس کو اور انداز سے سمجھیں کہ بعض اوقات دو اوصاف کا تغیر ہوتا ہے سمندری پانی میں، ذائقہ بھی بدلا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے بحر نمکین پانی کو کہتے ہیں، اور نہر کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ شیریں پانی ہوتا ہے، تو بحر میں دو اوصاف کی تبدیلی عموماً ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ رنگ بھی اس کا سفید نہیں ہوتا،
اور دوسرے نمبر پہ ذائقے میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے تو وہ پھر جائز نہیں ہونا چاہیے اس سے وضو کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طہور ماؤ، اس کا پانی پاک ہے۔ یہ جو اوصاف ثلاثہ کے تغیر کی بات ہوتی ہے، اس سے مقصود اس کا نجس ہونا ہے، اور یہ علامات قرائن ہوتی ہیں کہ یہ اب نجس ہو گیا ہے۔ اور یہ پانی چونکہ کثیر ہے، جاری بھی ہے، سمجھ آ رہی، تو انزلنا من السماء ماء طہورا کا اصل محل جو ہے وہ تو یہی پانی ہے جہاں پہ آ کے سمندر جو ہے نا وہ پانی جمع ہوتا ہے، اور جو زیادہ بارش ہوتی ہے وہ ہوتی بھی سمندر کے اوپر ہے کہ وہاں سے بادل اوپر جاتے ہیں، ادھر ہی برستے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے فرمایا ہوا طہور ماء۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس کو ساتھ لگا لیجئے۔ ویسے شراح عموماً دو قول کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا، ایک یہ کہ اس میں گندگیاں گرتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ مچھلیاں جانور مرتے ہیں، تو ساتھ ایک تیسری چیز کا اضافہ کر دیا میں نے کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کچھ اوصاف کا تغیر چونکہ اس میں ہوتا ہے، تو یہ وجہ شبہ تھا کہ آیا ہم اس سے وضو کریں یا نہ کریں، کیونکہ مچھلی تو کبھی کبھی کہیں مری نظر آئیں گی نا، اور اوصاف کا تغیر ایک یا دو وہ تو پورے سمندر کے اعتبار سے پایا جاتا ہے، تو یہ علت زیادہ جامع ہے۔ بہرحال اچھا جی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ طہور ماؤ۔ اب جواب تو اتنا بھی کافی تھا کہ نعم، کہ وضو کرنا کیا ہے، جائز ہے، لیکن وہ جواب تام نہیں تھا، سمجھ آ رہی، اس لیے استنافاً اور انشان جواب دیا ہے۔ اب اگر صرف نام کہا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر اور پانی نہ ہو یا قلیل ہو پھر جا کے وضو جائز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا تعلق جواز کا صرف قلت ماء یا عدم الماء سے نہیں ہے، بلکہ عام ہے کہ وہ طہور ماء، اس کا پانی پاک ہے، تو لہٰذا تھوڑا تمہارے پاس صاف پانی ہے یا نہیں ہے، جو بھی صورت ہے اس سے وضو کرنا یہ کیا ہے، جائز ہے، وہ طہور ماء۔ باقی مختصر المعانی میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ تعریف الحاشیتین یفید الحسرہ، کہ وہ اثر کا کیا دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، پھر اثر کبھی مسند الیہ میں ہوتی ہے اور کبھی مسند میں ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو حسر ہے وہ مسند کی مسند الیہ میں ہے، پانی جو سمندر کا ہے یہ پاک ہے، اس کے اندر اثر ہے، مسند الیہ کا اثر مسند میں نہیں ہے کہ پاکی کو اس کے اندر بند کر دیا گیا، حالانکہ پاک تو اور چیزیں بھی ہیں۔ آگے بات سمجھ۔ اچھا جی، والحل میتتہ، اور جو اس کا مردار ہے یعنی مچھلی وہ بھی کیا ہے، حلال ہے۔ یہ مزید وضاحت کر دی ہے جواب علی اسلوب الحکیم کے تحت، سمجھ آ رہی، اور ممکن ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ سوال کے ساتھ بھی ہو کہ اس میں تو کیا ہوتی ہیں، مچھلی ہوتی ہیں، تو اب وہ مر بھی جاتی ہیں، سمجھ آ رہی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحل میتتہ، کہ اس کا مردار بھی حلال ہے، سمجھ آ رہی، لیکن چونکہ اس میں قرینہ ساتھ تقریباً بالاجماع ہی ہے کہ جو سمک طافی ہے وہ کیا ہے، حرام ہے، سمجھ آ رہی، تو حل میتتہ کا تعلق خارج من البحر سے ہے، کہ اگر اس کا کوئی میتہ ہے جو باہر آ کے میتہ ہوا ہے اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا جیسے مچھلی ہوگی تو وہ بھی کیا ہے، حلال ہے۔ بہرحال تو یہ اضافہ جو کیا گیا ہے یہ علی سبیل اسلوب الحکیم ہے، ایک نیا فائدہ بتانا مقصود ہو گیا، یعنی جیسے پانی کی افادیت کو بتا دیا حکم کو، تو ایسے ہی اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے جو جانور ہیں ان کا بھی حکم ساتھ ساتھ کیا کر دیا، واضح کر دیا، سمجھ آ رہی۔ اسلوب الحکیم کا مطلب یہی ہے نا، مخاطب کو جس کی ضرورت ہے وہ اس کو بتا دیا جائے، چاہے اس نے پوچھا یا نہیں پوچھا،
اور جو اس کی ضرورت ہے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بعض اوقات کسی کو کم چیزیں بتائی ہیں، کسی کو زیادہ بتائی ہیں، کسی کو کسی کا افضل ہونا بتایا، کسی کو وہ بھی مخاطب کے اعتبار سے. تو والحل میتتہ، فرمایا اس کا جو میتہ ہے وہ بھی کیا ہے، حلال ہی ہے، وہ حرام نہیں ہے. مراد کیا ہے، مچھلی. اچھا، اسی سے فقہاء کا آپس میں پھر اختلاف ہو گیا ہے کہ میتہ کے کون کون سے جانور ایسے ہیں جو کیا ہے حلال ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جو کیا ہے حرام ہیں. تو اس کو بھی سمجھ لیا جائے. پیچھے بھی کچھ نہ کچھ اشارہ ہوا تھا، لیکن یہاں پہ اب وضاحت آ گئی ہے. مالکیہ کے ہاں رحمہ اللہ کے ہاں سمندر کے سارے جانور جو ہیں وہ حلال ہیں، سوائے خنزیر کے. سوائے کس کے؟ خنزیر کے. باقی سارے حلال ہیں. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 کے علاوہ باقی جو ہے نا وہ حلال ہیں. ایک تمساح، دوسرا ضفدع، سمجھ آ رہی، اور تیسری چیز کوسج. یہ بھی کوئی چیز ہوگی. 3 چیزیں ہیں، سمجھے، کوسج اور ضفدع اور تمساح، یعنی مینڈک، مگرمچھ اور کوسج. یہ 3 چیزیں حرام ہیں، باقی کیا ہے، حلال ہے. شوافع کے 2 قول ہیں. ایک قول تو جو حنفیہ کی طرح ہے، حنفیہ کا مسلک تو یہی ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، باقی سارے کیا ہیں، حرام ہیں. اور دوسرا قول شوافع کا یہ ہے کہ جو جانور خشکی کے حلال ہیں وہی جانور کس کے حلال ہیں، سمندر کے. اور جو یہاں پہ حرام ہے وہ بھی ادھر بھی حرام ہے. تو مدار خشکی ہے، سمجھ آ رہی. اب خشکی میں آپ کو پتہ ہے کتا ہو گیا، اسی طریقے سے شیر ہو گیا، خنزیر ہو گیا، تو یہ حلال نہیں. تو یہ باہری جانوروں کا بھی کیا ہے، یہی حکم ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو انواع پائی جاتی ہے نا جانوروں کی خشکی کی، یہی سمندر کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اب جمہور کی دلیل اسی سے والحل میتتہ، کہ سارے میتہ یعنی سارے جو جانور ہیں ان کو حلال بتایا گیا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان کو کیا بتایا گیا ہے، حلال بتایا گیا ہے. اور ہماری دلیل احل لکم صید البحر، یہ ہماری بھی ان کی بھی دلیل ہے. وہ صید کو بمعنی مسید کے کرتے ہیں کہ سمندری شکار، اور ہم کہتے ہیں صید البحر کا مطلب سمندر کا شکار کرنا. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اصل تو شبہ یہی تھا کہ محرم سمندر کا شکار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے کہا گیا احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار کرنا تمہارے لیے حلال ہے. سمجھ آ رہی؟ باقی یہ کہ سارے جانور حلال ہو جائیں، سمجھ آ رہی، اس حدیث سے استدلال تو وہ تام نہیں ہے. یہ استدلال تام نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ اس کے اندر 2 راوی آپ کو بتایا ابھی میں نے، ان کے نام میں اشتباہ ہے کہ یہ سعید ابن سلمہ ہے یا سلمہ ابن سعید ہے، ایسے مغیرہ بن ابی بردہ ہے یا ابو بردہ بن مغیرہ ہے، پھر درمیان میں واسطہ ہے کہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے صحیحین کے اندر اور امام نسائی نے اس روایت کو نہیں لیا. سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال مطلب خبر واحد بھی ہے اور سند کے اعتبار سے بھی اس پر کلام ہے. صحیحین نے بھی اس کو، شیخین نے بھی اس کو نہیں لیا. تو اس حدیث سے پھر یہ استدلال تام نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے جو سمندری جانور ہیں وہ ان کا کھانا یہ کیا ہے، جائز ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو حل جو ہے، اگلی بات سمجھیں، حل بمعنی پاک ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مردار پاک ہے، مطلب مچھلی جب مر گئی ہے تو وہ پاک ہی ہے، وہ ناپاک نہیں ہے کہ سمندر کیا ہو جائے اس کا پانی نجس ہو جائے.
اور حل بمانے حلال ہونا بھی ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ اس کا جو میتا ہے، اور میتے سے مراد صرف کیا ہے؟ مچھلی ہے، کیونکہ دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا نا کہ احل لنا المیتتان، اور وہاں پہ آپ نے ایک سمک اور ایک جراد کو ذکر کیا، تو وہ حدیث اس کے لیے تفصیل ہو جائے گی کہ میتا سے مراد یہاں پر مچھلی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور میتا اس لیے بولا گیا کہ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو اس لیے اس کو میتا بولا گیا، ورنہ یہ نہیں کہ وہ مردار ہے، کیونکہ عام طور پر مردار چیز کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی بتا دیا آپ کو، شیخین نے اس روایت کو نہیں لیا، اور باقی جو ہے سنن ان کے اندر یہ روایت کیا ہے؟ موجود ہے۔ جی چلیں آگے چلیں۔ باقی یہ آدمی کون تھا جس نے سوال کیا ہے؟ تو کوئی کہتا ہے عبداللہ نام تھا اس کا، کوئی کہتا ہے عبد الرحمن تھا، کوئی کہتا ہے کہ حمید ابن صخر تھا، سمجھ آ رہی؟ تو اسی طرح یہ کوئی ایک آدمی تھا۔ جی چلیں جی۔ اچھا جی، باب الوضوء بالنبیذ، یہ مسئلہ ہے، باب ہے نبیذ تمر وغیرہ کے ذریعے سے وضو کرنا۔ اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے کہ نبیذ قال تمرۃ طیبۃ وماء طہور، سمجھ آ رہی؟ چونکہ وضو بالنبیذ کا عنوان ہے تو حدیث میں بھی وضو بالنبیذ کو بیان کیا گیا ہے، تو اس بات ترجمہ تو واضح ہے، بالمعنی ہے۔ اور یہ تو اس بات ترجمہ ہو گیا۔ مقصود مصنف عدم جواز الوضوء بالنبیذ کا بیان ہے کہ وضو بالنبیذ جائز نہیں ہے۔ اور باقی تیسری چیز کی طرف آ جائیں جو کہ اصول حدیث کے حوالے سے ہے۔ یہاں پہ آ رہا ہے راوی ابو فزارہ، یہ نقل کر رہے ہیں کس سے؟ ابو زید سے نقل کر رہے ہیں، ابو زید نقل کر رہے ہیں کس سے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو زید کو مجہول بتایا گیا ہے کہ یہ ابو زید کیا ہے؟ مجہول راوی ہے۔ آگے ہے قال ابو زید، قال ابو داؤد، قال امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ قال سلیمان عن ابی زید او زیدن، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ابو زید ہے یا زید ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، بتایا نا مجہول ہے۔ اسی طرح شریک بھی کہہ رہا ہے کہ ابو زید ہے یا زید ہے، یعنی اس کو بھی شک ہے۔ اور پھر حناد نے جب اس کو نقل کیا استاد نے، اس نے لیلۃ الجن والی بات ہی نہیں کی، سمجھ آ رہی ہو؟ یعنی اتنا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا ما فی دعوتی کا، سمجھ آ رہی؟ تو لیلۃ الجن والا لفظ اس کے اندر نہیں ہوگی بات یہ۔ اچھا، اب ذرا ترجمہ حدیث دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں فقہ الحدیث کی طرف جو 5ویں باس ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قال لہو، نبی علیہ السلام سے لیلۃ الجن میں فرمایا یہ آپ کے برتن میں کیا ہے جو چمڑے کا اداوا ہے؟ فرمایا یہ نبیذ ہے۔ کہا تمرۃ طیبۃ، کھجور بھی پاکیزہ ہے اور پانی بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت علقمہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے استاد سے فرمایا کون تھا تم میں سے نبی علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ الجن میں؟ تو انہوں نے کہا ما کان معہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، سمجھ آ رہی؟ تو مقصود مصنف میں نے کہا نا عدم جواز الوضوء بالنبیذ ہے، اور دوسری حدیث سے پہلی حدیث کے اضطراب بالمعنی کو بیان کر رہے ہیں کہ مانن یہ روایت مضطرب ہے، کیونکہ پیچھے یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ ہیں، اور اس روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتا ہے کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ آگے دیکھیں، مصنف عطا تابی کی مقطوع روایت نقل کر رہے ہیں کہ وہ
ناپسند سمجھتے تھے دودھ اور نبیذ سے وضو کرنے کو، اور فرماتے تھے کہ تیمم مجھے زیادہ پسند ہے اس وضو بالنبیذ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی روایت دیکھ لیں۔ ابو خلدہ کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جس کو جنابت پہنچے اور اس کے پاس کوئی پانی نہ ہو اور اس کے پاس نبیذ آیا، وہ غسل کرے؟ وہ کہتے ہیں نہیں غسل نہ کرے۔ تو مصنف نے آثار مقطوعہ اور پھر خود حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کا اضطراب اپنے صنیع سے یہ واضح کیا کہ یہ روایت مضطرب ہے، لہذا وضو بالنبیذ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب توجہ کریں پانچویں بات جو ہے فقہ الحدیث کے حوالے سے۔ جمہور پہلے نبیذ سمجھے، لغوی معنی نبیذ کا کیا ہے۔ نبیذ کہتے ہیں منبوس، مطروح، جو چیز ڈال دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبیذ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں نبیذ وہی جو پانی کے اندر، سمجھ آ رہی، کھجور، جو شہد اور کشمش، ان میں سے کوئی چیز پانی میں کچھ دیر کے لیے ڈال دی جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبیذ کہا جاتا ہے۔ تو لغوی معنی سمجھ میں آ گیا، اصطلاحی معنی بھی سمجھ آ گیا۔ اب آگے سمجھے کہ نبیذ کی اقسام النبیذ۔ نبیذ کی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک قسم بالاتفاق اس سے وضو جائز ہے کیونکہ وہ لغتاً نبیذ ہے، شرعاً اور عرفاً نبیذ نہیں ہے۔ اور وہ کیا قسم ہے؟ پانی میں کھجوریں ڈالی تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ کے لیے، پھر اس کو نکال لیا، تو لغتاً نبیذ ہے، عرفاً اس کو نبیذ اور شرعاً نبیذ نہیں کہتے۔ ہوگی بات، اس سے بالاتفاق وضو جائز ہے۔ دوسری قسم ایسی ہے جس سے بالاتفاق وضو جائز نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کھجوریں وغیرہ پانی میں ڈالی لیکن اتنی دیر ڈالی کہ جاگ بھی آ گیا اوپر، پانی بھی میٹھا ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نشہ بھی پیدا ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں نبیذ کی ایک خاص قسم۔ سمجھ آ رہی؟ یہ جو قسم ہے اس سے وضو کرنا بالاتفاق جائز نہیں ہے کیونکہ اب وہ پانی نہیں رہا۔ آ رہی بات سمجھ؟ تیسری قسم جو ہے وہ اختلافی نبیذ ہے کہ اس سے وضو جائز ہے کہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ مٹھاس کچھ نہ کچھ پانی میں آئی ہے لیکن ابھی تک جاگ وغیرہ یا وہ مسکر نہیں ہوئی نبیذ، تو اس نبیذ سے وضو کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور سارے کے سارے، جن میں امام ابو یوسف بھی ہیں رحمہ اللہ، وہ اس سے وضو کے جواز کے قائل نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جمع بین الوضوء و تیمم کر لیا جائے، نبیذ سے وضو بھی کیا جائے اور تیمم بھی کیا جائے، احتیاطاً دونوں پہ عمل ہو جائے۔ امام صاحب رحمہ اللہ اس قسم کے وضو بالنبیذ کے خلاف قیاس جواز کے قائل ہیں۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے وضو جائز کیونکہ اب یہ پانی نہیں رہا، لیکن امام صاحب کہتے ہیں چونکہ نص آ گئی ہے تو نص کے مقابلے میں، حتیٰ کہ اگر نص خبر ضعیف بھی ہو نا تو امام صاحب قیاس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ وضو کرنا جائز ہے، وضو کرنا، لیکن اس میں بھی وہ علی الاطلاق وضو کے قائل نہیں ہیں، اس میں بھی شرطیں لگاتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نبیذ صرف تمر ہی کا ہو، کسی اور چیز کا نبیذ نہ ہو، زبیب وغیرہ کا نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ حدیث میں صرف کس کا ذکر ہے؟ تمر کا، تو نبیذ تمر ہو، کوئی اور نبیذ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو، اگر کوئی اور پانی موجود ہے پھر بھی اسے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ، سمجھ آ رہی، بنا بر مجبوری کی اور نص کے امام صاحب وضو بالنبیذ کے قائل ہیں اور جمہور اس کے قائل نہیں ہیں، اور امام محمد کیا کہتے ہیں؟ دونوں کے جمع کے قائل ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اور جمہور کے دلائل تو واضح ہیں، سمجھ آ رہی، انزلنا من السماء ماء طہورا، پانی ہے اس سے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور یہ تو چونکہ اب پانی نہیں رہا، مائع مطلق تو نہیں ہے، یہ تو مائع مقید بن گیا ہے،
سمجھ آ رہی؟ بلکہ اس کو ماں کہا بھی نہیں جاتا، اب تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبیذ کہا جاتا ہے۔ تو تغیر اسم جو ہے تغیر حکم پر دلالت کرتا ہے، تو لہذا اس لحاظ سے پھر اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کا یہ سابقہ قول ہے۔ آج کل جو مفتہ بھی قول حنفیہ کا ہے، اور امام صاحب کا رجوع بھی اپنے قول سے ثابت ہے جمہور کی طرف کہ اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ لیکن سابقہ جو امام صاحب نے قول کیا تھا، جس کی وجہ سے اسلاف کے ہاں امام صاحب کو مطعون بھی بنایا گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کی دلیل اگر دیکھی جا سکے تو یہ روایت ہے کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا تمرۃ طیبۃ و ماء طہور۔ اس پر جمہور نے یہ ادھر تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ مشکل تو نہیں بنی؟ نبیذ کی اقسام، آرے کا حکم، سمجھ آ رہی؟ پھر امام صاحب قائل ہیں تو کن شرائط سے قائل ہیں؟ امام صاحب کی دلیل یہ روایت ہے نبیذ تمرۃ طیبۃ و ماء طہور۔ جمہور نے اس کے اوپر ایک اعتراض تو یہ کیا ہے کہ اس کی سند کے اندر ابو زائد ہے جو مجہول ہے، اور مجہول روایت راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے، لہذا اس سے استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ اشکال ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ یہ مجہول ہے، پتہ نہیں یہ ابو زید ہے کہ زید ہے، مصنف کو بھی پتہ اشکال ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ابو زید ہے یا زید ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرا وہی کہ اس روایت کے معنی میں اضطراب ہے کہ پتہ نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے یا کہ نہیں تھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو توجہ کریں، ہم آرے کا جواب جیسے کہ علامہ ذیلی وغیرہ نے نقل کیا ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ ابو زید مجہول نہیں ہے، ابو زید مجہول نہیں ہے، کیونکہ جب ایک راوی سے دو بندے نقل کریں نا روایت، تو اس کی جو جہالت ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ رفع ہو جاتی ہے۔ تو ابو زید سے جیسے ابو فزارہ نقل کر رہے ہیں، ایسے ہی ابو وراق بھی اس کو نقل کر رہے ہیں، ابو روق بھی اس کو کیا کر رہے ہیں؟ نقل کر رہے ہیں۔ تو جب دو بندے نقل کر رہے ہیں تو اس کی جہالت کیا ہوگی ہے؟ رفع ہوگی ہے۔ بات سمجھ آ رہی اور پھر ایسے ہی ابو زید جیسے نقل کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے اس روایت کو، تو ایک جماعت ایسی ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس روایت کو نقل کر رہی ہے، ایک جماعت تقریباً 10 سے اوپر 14 تک کے افراد ہیں جو اس کو نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ تو مطلب یہ ہوا عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرنے والے 14-15 بندے ہیں، اور پھر ان سے نقل کرنے والے صرف ابو فزارہ نہیں، ابو روق وغیرہ بھی ہیں، تو پھر جہالت وغیرہ تو ختم ہو گئی نا۔ تو لہذا یہ حدیث سند کے لحاظ سے کیا ہو گئی ہے؟ درست ہو گئی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسرا ان کا ایک اس پہ یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ روایت خبر واحد ہے، اور خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی حنفی کہتے ہیں ٹھیک، ہم کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ نقل کیا گیا نا مسئلہ، سمجھ آ رہی؟ اسی قسم کا حضرت عبداللہ بن حضرت عمر، حضرت علی، اسے حضرت عبداللہ بن مسعود، ان سے بھی یہ کیا ہے؟ نقل کیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اب خبر واحد نہیں رہی، یہ خبر کیا بن گئی؟ خبر مشہور۔ تو خبر مشہور کے ذریعے سے زیادتی کیا ہے؟ جائز۔ تیسرا ان کا یہ اشکال تھا کہ اس میں مانن اضطراب ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے یا کہ نہیں تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احکام الجان فی احکام المرجان، سمجھ آ رہی؟ اس کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے کہ 6 دفعہ نبی علیہ السلام نے جنات سے ملاقات کی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 6 دفعہ، 3 دفعہ مکہ میں اور 3 دفعہ مدینہ میں۔ تو اب تعارض کا دفعہ یہ ہے کہ کسی موقع پہ حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے اور کسی موقع پہ ساتھ، جہاں پہ نفی آئی ہے وہاں پہ اس کی نفی ہے، جہاں پہ نہیں تھے، جہاں پہ اس بات ہے وہاں پہ اس کا ہے جہاں پہ تھے، اور جہاں پہ تھے وہاں پر یہ مسئلہ ہوا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کے برتن میں کیا چیز ہے۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک حد تک ساتھ تھے لیکن عین ملاقات کے وقت ساتھ نہیں تھے، آپ نے ان کو حصار میں ایک جگہ پہ روک دیا تھا کہ آپ ادھر رکے اور پھر آپ آگے تشریف لے گئے تھے۔ تو نفی خاص ملاقات کے وقت کی ہے، اور اس بات اس سے پہلے کے وقت کا ہے جب کہ وضو کا مسئلہ ہوا، لہذا اس اعتبار سے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اشکالات ان کے سمجھ آ گئے، جوابات بھی سمجھ آ گئے ہیں، سند میں جو اعتراض تھا وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے کتنے نقل کر رہے ہیں؟ 14-15 بندے۔
اور پھر اسی ابو زید سے آگے دو نقل کر رہے ہیں، تو لہٰذا جہالت والی بات کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اور دوسرا جو اعتراض تھا کہ مشہور خبر واحد ہے، تو ہم نے کہا یہ خبر مشہور ہے کیونکہ اس قسم کی خبر باقی صحابہ سے بھی مروی ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ تعارض ہے، تو کہا تعارض بھی نہیں ہے کہ کسی موقع پہ ساتھ تھے عبداللہ بن مسعود اور کسی وقت ساتھ نہیں تھے۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی بات۔ آگے مصنف نے آثار پیش کیے ہیں مختلف اپنے مذہب کی تائید اور جمہور کی تائید پر، کہ کہتے ہیں کہ وضو باللبن نبیذ یہ ٹھیک نہیں ہے، کہا تیمم زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابو العالیہ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ نبیذ سے غسل نہ کیا جائے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہوگی۔ باقی غسل کرنا نبیذ سے، امام صاحب سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں، چونکہ وضو بن نبیذ کا تو مسئلہ ہے، تو غسل بن نبیذ کا دو روایتیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے اور دوسرے میں یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہ ٹھیک ہونے کی وجہ تو آسان ہے کہ چونکہ مورد پر روایت بند ہے، اور مورد صرف وضو کا مسئلہ ہے، غسل کا نہیں۔ اور جو جواز کی اس میں یہ ہے کہ وضو والی پاکی ہو سکتی ہے تو غسل والے بھی پاکی اسی ہے، کیونکہ لا قائل بالفصل، فصل کا کوئی قائل نہیں ہے۔ جو جس سے وضو کی طہارت کا قائل ہے وہ اسی سے غسل والی طہارت کا بھی قائل ہے۔ جو جس سے نفی کر رہا ہے وضو کی، تو مثلا غسل کی بھی نفی کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے پھر کیا ہو جائے گا، اس سے غسل بھی جائز ہو جائے گا۔ ساری بات سمجھ آ گئی ہے؟ سب کو آ گئی ہے؟ کوئی بات رہی تو نہیں ہے؟ جی چلے پڑھے آگے۔ باب يصلي الرجل وهو حاقن وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن ارقم رضي الله تعالى عنه انه خرج۔ باب يصلي الرجل وهو حاقن یا حقن، اس حالت میں نماز پڑھنا کہ آدمی نے اپنے پیشاب کو روکا ہوا ہو، حاقن۔ اور ایک ہوتا ہے یہ حاقن ہے، اور ایک ہوتا ہے غالباً عاقب۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا معنی ہوتا ہے جو پخانے کو روک رہا ہو۔ سمجھ آ رہی؟ تو ان حالات میں نماز پڑھنا اس کا کیا حکم ہے؟ تو آگے اس بات و ترجمہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بالمعنی ہے کہ صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے بیت الخلاء بندہ جائے اور بعد میں کیا کرے، نماز پڑھے۔ بات سمجھ آئے؟ مقصود مصنف کیا ہے؟ مقصود مصنف، اور پھر ایسے ہی شراح کو یہ بھی اشکال ہے کہ یہ باب ادھر کیسے آ گیا، یہ فی غیر محلی ہے، کیونکہ یا تو اس کو ہونا چاہیے تھا آداب طہارت میں، سمجھ آ رہی؟ چونکہ خلا کا ذکر ہے نا، تو طہارت میں ہونا چاہیے تھا، اور یا اس کو نماز کے اندر ہونا چاہیے تھا، مکروہات صلاۃ کا بیان ہونا چاہیے تھا کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کتاب الطہارت میں اور پھر وضو کے باب میں اس کو کیسے ذیل میں ذکر کرتی ہے؟ آئے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کی ایک وجہ جو ذہن میں آ رہی ہے میرے وہ یہ ہے کہ پیچھے چونکہ مصنف نے وضو بن نبیذ کے عدم جواز کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے کہ وضو بن نبیذ جائز نہیں ہے، تو اس کے اوپر ایک نظیر پیش کر رہے ہیں ذیلی باب ذکر کر کے، سمجھ آ رہی؟ ایک شاہد پیش کر رہے ہیں کہ وضو بن نبیذ کا عدم جواز، سمجھ آ رہی، ایسے ہی ہے جیسے کہ صلاۃ الرجل فی حالت الحقن، جیسے یہ کیا ہے، درست نہیں ہے،
یہ کیا درست نہیں ہے، تو ایسے ہی وضو بالنبیذ بھی درست نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اوپر اس کو کیا کیا ہے، بطور شاہد اور نظیر کے جو ہے اس کو پیش کیا ہے۔ اور چونکہ وضو بالنبیذ کا تعلق بھی کس کے ساتھ تھا، نماز سے ماقبل حالت کے ساتھ تھا، ایسے ہی ہے نا، نماز سے پہلے کے ساتھ ہے نا وضو کرنا، اور ایسے ہی یہ جو باب میں مسئلہ ہے یصلی الرجل وهو حاقن، تو یہ جو حالت ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، مدافعۃ الاخبثین والی، یہ بھی عموماً نماز سے پہلے کی ہوتی ہے، کیونکہ عین نماز میں طاری ہونا اچانک یہ کم ہوتا ہے، سمجھ آ رہی، تو اس مناسبت سے بھی اس کو یہاں پہ ساتھ ذکر کر دی ہے۔ تو حاصل سمجھ آیا کہ وضو بالنبیذ کا عدم جواز ایسے ہی ہے جیسا کہ صلاۃ الرجل وهو حاقن کا ہے، کہ جس طرح یہ درست نہیں ہے ایسے ہی وہ بھی درست نہیں ہے۔ باقی یہ جو نماز سرے سے درست نہیں ہے، یا اس کی کیا حالت ہے، سمجھ آ رہی، کیونکہ وضو تو سرے سے ہی جائز نہیں ہے نبیذ سے، باقی صلاۃ الرجل وهو حاقن یا حاقن، اس کا کیا حکم ہے کہ سرے سے ہی نہیں، تو بعض فقہاء جیسے بھی بتاؤں گا کہ وہ بھی سرے سے ہی قائل نہیں ہے کہ سرے سے ہی جائز نہیں، سمجھ آ رہی۔ بہرحال اگر کراہت بھی ہو، سمجھ آ رہی، تو تب بھی ایک نظیر پیش کرنا مقصود ہے، سمجھ آ رہی، کہ جیسے یہ درست نہیں اور حدیث میں اس کی نفی ہے، تو ایسے ہی وضو بالنبیذ کی بھی کیا ہے، نفی ہے، اس کا اس بات نہیں ہے۔ اب اس کا تعلق سابقہ باب کے ساتھ درست ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب توجہ کریں، حاقن کہتے ہیں جو چھوٹے پیشاب کو روکے، اور حاقب، عاقب نہیں، پیچھے میں عاقب کیا گیا ہوں، حاقب، تو یہ وہ ہے جو کیا کر رہا ہو، بڑے پیشاب کو روک رہا ہو، تو یہ مسئلہ آ گیا۔ اب ذرا آ جائیں، توجہ کریں دوسری چیز کی طرف، مقصود مصنف بھی آپ کو بتا دیا کیا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ گیا حدیث کا، یعنی بعض فی اصول الحدیث متعلقہ بالسند۔ آپ کی توجہ قال ابو داؤد کی طرف، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ وہیب بن خالد، شعیب بن اسحاق، ابو زمرہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، کس سے؟ انگلی رکھیں گے تو سمجھ آئے گی، ہشام بن عروہ عن ابیہ سے نقل کی ہے، جیسے زہیر نقل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہا، ادھر بھی نیچے بھی چاہے دونوں انگلی رکھے تاکہ سمجھ جلدی آئے، ہشام بن عروہ عن ابیہ، انہوں نے بھی ایسی نقل کی ہے، لیکن انہوں نے جو نقل کیا انہوں نے عن ابیہ عن رجل، زہیر عن ابیہ عن رجل نہیں کہہ رہا، بلکہ زہیر کہہ رہا ہے ہشام عن ابیہ عن عبداللہ ابن ارقم، اور یہ باقی کیا کہہ رہے ہیں، ہشام عن ابیہ عن رجل، ان درمیان میں ایک واسطہ ہے، پھر وہ آدمی بیان کر رہا تھا اس حدیث کو عبداللہ ابن ارقم سے، تو مطلب یہ واسطہ موجود ہے یا کہ موجود نہیں ہے، تو باقی ایک اکثر نقل کر رہے ہیں اور زہیر اس کو نقل نہیں کر رہا۔ مصنف کہہ رہے ہیں اکثر وہی ہے جنہوں نے نقل کیا اس کو ہشام سے، سمجھ آ رہے، اکثر الذی رووا عن ہشام قالوا کما قال زہیر، جو ٹوٹل اکثر ہیں ان میں سے سب نے ایسی نقل کیا جیسے زہیر نے نقل کیا، یعنی بحذف واسطہ، لیکن یہ جو 3-4 راوی انہوں نے واسطے کے ذکر کے ساتھ اس حدیث کو کیا کیا ہے، نقل کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی یہ واسطہ ہے یا کہ نہیں ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ یہ واسطہ موجود ہے، سمجھ آ رہی، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ نہیں یہ واسطہ موجود نہیں ہے، تو اب تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہی ہوگی کہ یہ روایت بالواسطہ بھی منقول ہوگی اور بلا واسطہ بھی کیا ہوگی، منقول، دونوں سے انہوں نے کیا کیا ہوگا، سنا ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ، کہ جب انہوں نے پہلے نقل کیا عروہ نے، تو پھر انہوں نے ایک بندے کے واسطے سے نقل کیا، اور بعد میں اس بندے سے خود ملاقات ہوگی، اس سے انہوں نے وہ حدیث بھی لے لی،
تو اس لیے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ درست ہو گے۔ اچھا جی، اگلی روایت دیکھیں۔ اگلی روایت کی ایک سند ہے، اس میں ایک باس ہے، اس کو دیکھیں۔ قال حدثنا ابو حرزہ کہتے ہیں، آپ کی توجہ، ہمیں بیان کیا کس نے؟ عبداللہ ابن محمد نے۔ ہو گیا؟ ابن عیسیٰ جو میرے استاد ہیں نا، مصنف کے 3 استاد ہیں حدیث نمبر 190 میں، دیکھیں احمد بن حنبل بھی ہے، مسدد بھی ہے، محمد بن عیسیٰ بھی ہے۔ مصنف کہہ رہا ہے ابن عیسیٰ نے اپنی حدیث میں ساتھ یہ بھی صفت ذکر کی ہے، عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر، یعنی ابن ابی بکر صفت ذکر کی ہے۔ کس کی ذکر کی؟ عبداللہ ابن محمد کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب پھر سب نے آگے اتفاق سے ایک اور وصف بھی ذکر کی، عبداللہ کا اخو القاسم ابن محمد، کہ یہ کون ہے؟ قاسم کا بھائی ہے عبداللہ، اور یہ بن محمد ہے۔ عبداللہ قاسم کا بھائی ہے اور بیٹا کس کا ہے؟ محمد کا۔ تو اب گویا کہ حاصل کیا نکلا کہ یہ جو راوی ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر، عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر۔ یہ مجھے دے ورق، کوئی دے دے، یہ ایسے ہو جائے گا، کاغذ قلم دے۔ یہ ہے ابی بکر، ٹھیک ہو گیا، اور یہ ہے محمد، اور یہ ہے عبداللہ ہے نا، عبداللہ، یہ عبداللہ ہے، اور یہ ہے اخو القاسم، عبداللہ اخو القاسم بن محمد بن ابی بکر۔ ہوگی بات سمجھ؟ مسلم کی روایت میں اس کا تعارف اور انداز سے ہے، اس کے اندر ہے عبداللہ ابن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عبد الرحمن، عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ تو جو ہے مسلم کی سند میں اس طریقے سے ذکر ہے۔ اب یہ دونوں راوی ایسے ہیں، یعنی عبداللہ نام کے دونوں بندے ہیں، یعنی یہ عبداللہ تو ابو بکر کے کیا ہے؟ پوتے ہیں، بیٹا پوتا، اور یہ جو عبداللہ ہے یہ پڑپوتا ہے، بیٹا پوتا پڑپوتا۔ اب اس سند کے اندر یہ پوتا مراد ہے یا پڑپوتا مراد ہے؟ مسلم کی سند میں یہ بات ہے، اور باقی جو سنن کی روایات ہیں ان کے اندر اس طرح آیا عبداللہ اخو القاسم۔ اب اگر اخو القاسم کو لیا جائے تو یہ بنتا ہے، اور اگر مسلم کی سند کو لیا جائے تو یہ تو اخو القاسم نہیں ہے، یہ اخو القاسم نہیں ہے، اخو القاسم تو دوسرا عبداللہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے نا، سب کو آ رہی ہے۔ اخو القاسم یہ عبداللہ ہے، لیکن پھر اس مسلم کی سند ٹھیک نہیں، اور اگر اس کو لیا جائے تو پھر اخو القاسم نہیں بنتا۔ اب محدثین کہتے ہیں کہ مسلم کی سند ٹھیک ہے، اور عبداللہ سے مراد ہی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اب پھر اخو القاسم کیسے ہے؟ کہتے ہیں اخو القاسم اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، قاسم اور یہ، سمجھ آ رہی؟ یہ آپس میں چچا زاد ہے۔ کیا ہے؟ چچا زاد ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ چچا کے لڑکے کا لڑکا عبداللہ بنتا ہے، تو گویا کہ یہ اس کا چچا زاد بھائی بن گیا، حقیقی بھائی نہیں بلکہ چچا زاد بھائی۔ اور وہ بھی کس طرح کہ دیکھو یہ جو قاسم ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ عبداللہ جو قاسم اس کے چچا کا بیٹا ہو گیا نا، دیکھو نا یہ ہو گیا نا یعنی یہ جو عبداللہ ہے یہ قاسم کے چچا عبد الرحمن کے بیٹے کا بیٹا ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ عبد الرحمن کس کا چچا بن گیا؟ قاسم کا، تو قاسم کے چچے کا بیٹے کا بیٹا، سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ ایک چچا کی وہ اولاد میں سے ہے، ایک چچا کی یہ اولاد میں سے ہے، جو چچا زاد کیا بن گئے ہیں؟ بھائی بن گئے، سمجھ آ رہی؟ پھر کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں
کہ یہ چچا کے لڑکے کا لڑکا عبداللہ قاسم کے لیے، تو گویا کہ اس کا اس اعتبار سے کیا بن گیا؟ بھائی بن گیا، چچا زاد بھائی بن گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہو گیا یہ چچا زاد بھائی بنا لو یا چچا بنا لو، چچا بھی بن جائے گا نا، کیونکہ یہ تو پڑپوتا بن رہا ہے اور وہ کیا بن رہا ہے؟ پوتا بن رہا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال حاصل کیا نکلا کہ قاسم جو ہے یعنی عبداللہ قاسم کے لیے، سمجھ آ رہی، قاسم کے چچا کے بیٹے کا بیٹا ہے، لڑکے کا لڑکا ہے، تو دونوں چونکہ آپس میں کیا ہے، دو چاچوں کی اولاد میں سے ہے، تو اس لیے اخو القاسم بھی کیا نہ کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ آگے اچھا، اگلی روایت ذرا دیکھیں، یہ تو ہوگی اس کے